جس طرح میرے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نظریہ ہے، عمل میں مطلب کیا؟ لوٹو مارو کھاؤ پیو اور بھاگو، ساری ملکیتیں پاکستان سے باہر بناؤ، عوام پہ ٹیکس لگاؤ۔ نظریہ بیان کرنے میں کسی کا کیا جاتا ہے؟ اچھے اچھے سلوگن، اچھے اچھے نعرے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ یہ آپ کا بھی طرز زندگی منافقت کی موت ہے کہ نہیں؟ یا صرف نعرے بنانا ہم سیکھتے ہیں؟ تو وہ طرز زندگی بنا، وہ ہے ولایت عملی۔ نعرہ ہے ولایت نظری، لا الہ الا اللہ نظریہ، محمد رسول اللہ نظریہ، علی ولی اللہ نظریہ۔ کہ ہمارے استاد ایک بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ آپ کسی گھر میں گئے، اے سی لگا تھا، تو آپ نے دیکھا اے سی بہت اچھی کولنگ کر رہا ہے، بھائی کس کمپنی کا اے سی ہے؟ بھائی فلاں کمپنی کا اے سی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ بنا کہ اگر کمرے میں اے سی لگا ہو تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا۔ سیدھے گئے آپ دکان پہ اور آپ نے اے سی لیا اور کمرے میں لگا دیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے گزر گئے، کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے فون کیا، جناب آئیے، آپ کا کمرہ تو بڑا ٹھنڈا تھا، ہم نے اے سی تو دیوار پہ لگا دیا ہے پر کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ وہ آ گئے کہ جناب اے سی لگایا تو ہے لیکن اسے آن بھی تو کرو، صرف نظریہ نہیں، اسے کھولو بھی، کرنٹ بھی دو اسے۔ جب تک اے سی آن نہیں ہوگا تب تک کمرہ ٹھنڈا۔ اللہ کہتا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب مسلمان کے مولانا ہم تو ڈیلے اللہ کہتے ہیں لیکن کامیابی کہاں ہے؟ ذلت ہمارے نصیب میں، رسوائی ہمارے نصیب میں، رشوت ہمارے نصیب میں، گٹر ہمارے نصیب میں۔ پوری امت کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، تفلحو کہاں چلا گیا؟ قولو کا مطلب ہے نظریہ بھی ہو اور لا الہ الا اللہ والا عمل بھی ہو۔ کہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں لیکن دل میں نے الہ کسی اور کو بنایا ہوا ہو تو پھر فائدہ نہیں۔ تو جب تک ولایت پذیری نہیں ہوگی، ایکسیپٹنس آف ولایت نہیں ہوگی، تب تک نہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا نہ ہمارے وجود میں نور پیدا ہوگا۔ فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارے، اللہ کی آواز آتی ہے بہرت ینابیع الحکمہ، میں اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہوں کہ صرف 40 دن خلوص کے ساتھ گزار، پھر عمل جب کرے گا تو خدا تمہاری زندگی میں حکمت بھی عطا کرے گا، نور بھی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تیسری صفت جو اصحاب امام حسین میں تھی وہ تھا یسارعون الی الخیرات، کہ یہ کار خیر میں سب سے جلدی آگے بڑھتے تھے، سوچتے نہیں تھے۔ اب لوگوں کی کیٹیگری بتائی قرآن نے کہ پہلے وہ ہیں جو کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر لم يضرهم شيئا، اے حبیب غم نہ کر ان لوگوں کا جو جلدی جلدی کفر کی طرف جاتے ہیں، کہ وہ مجھے نقصان نہیں دے رہے، خود کو نقصان دے رہے۔ ایک بندہ کہے میں نے سورج کی روشنی نہیں لینی، تو نقصان سورج کا ہے یا اس بندے کا ہے؟ اللہ بارش برسائے کہ میں نے بارش میں نہیں جانا، تو نقصان بارش کا ہے یا نقصان اس بندے کا ہے؟ خدا کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کا تو نقصان نہیں ہے نا، نقصان آپ کا ہے۔ کہ حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کار خیر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ بدکاریوں میں جلدی جلدی کرتے ہیں جانے کی، گناہ میں مبتلا ہونے کی ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اب یہاں فرمائے 2 لوگوں کی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ گناہ میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو خیر اور شر کی پہچان نہیں ہے۔ کسی نے یزید کو خیر سمجھ لیا تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور علی اعوذ باللہ کو امام حسین کو غیر خیر سمجھ رہا ہے تو امام حسین کے پیچھے نہیں جا رہا۔ حبیب ابن مظاہر کو یہ پہچان تھی کہ خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے، کہ یہ پہچان آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ واقعاً خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ رسول خدا نے جب حبشہ میں لوگوں کو بھیجا تو ان میں سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن جحش، جناب جعفر بھی گئے، کئی لوگ حبشہ گئے ہجرت کر کے تبلیغ کے نیت سے، لیکن یہ بندہ جب وہاں گیا
اس کے بجائے کہ یہ کرسچن پہ تبلیغ کرتا، جب دیکھا کہ ان کی محفلوں میں شراب ہے اور مختلف نشستیں ہو رہی ہیں، یہ بندہ بھی شرابی بنا اور اس نے اسلام کو چھوڑ کے کرسچن ہو گیا اور اسی دین میں وہاں پہ رہتے ہوئے مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ہے یسارعون بالاسم والعدوان، گناہ میں بہت جلدی پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے کئی ایسے نسلیں جو یہاں سے پاکستان سے جان بچانے کے خوف سے یورپ چلے گئے، یو کے چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے کیسز میری نظروں میں آئے، وہاں گئے، یہاں جان بچے اور وہاں ان کی نسلیں کرسچن بن گئی۔ بعض اوقات ماحول اتنا امپیکٹ ڈالتا ہے انسان کے اوپر، اتنی طاقت ہے۔ تبھی فرمائے اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے۔ آج ہم نے صرف یہ کہا مولانا میرے مرنے کے بعد کہیں بچہ غریب نہ ہو جائے، لوگوں کی حوالے اپنی اولاد کو نہیں کر سکتا، ذرا دولت بنا لوں، ذرا مال بنا لوں، اس کو پریشانی نہ ہو، بینک بیلنس بنا دوں، اس کے لیے گھر بنا دوں۔ ذرہ برابر توجہ نہیں رکھی کہ جناب دولت و مال و گھر تو بنا کے جا رہے ہو، یہ تو امیر شام بھی یزید کو سب چیزیں دے کر گیا تھا، اسے ہدایت بھی تو دے کر جا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کہ وہاں بیٹی جوان ہو حجاب اتار دے، وہاں بچہ بڑا ہو کسی ہندو سے جا کے شادی کر لے۔ آج سب سے بڑا خطرہ نسلوں کا ہے، سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے۔ کہ کہتے ہیں مولانا اس ملک میں رہتے ہیں تو روزگار نہیں، وہاں جاتے ہیں پیسہ ہے تو ایمان نہیں، کریں تو کیا کریں، یہاں بھی رکے تو پھنسیں، وہاں بھی جائیں تو پھنسیں، اور جب سب کچھ مل جاتا ہے اب کہتے ہیں واپس آئیں تو آ نہیں سکتے، کیونکہ جو بچہ اس ماحول میں بڑا ہوا، فیسلٹیز میں بڑا ہوا، وہ آئے گا پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں۔ یہاں اسلام نہیں، اگر اسلام ہے تو مورل ویلیوز نہیں، اخلاق نہیں، وہاں اسلام نہیں تو پھر وہاں اخلاق ہے۔ ایک چیز مل رہی ہے دوسری چیز جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں بندہ دو خیر میں پھنس جائے تو کیا کرے، یہ کروں یا وہ کروں۔ کبھی کبھی انسان دو شر میں بھی پھنس جاتا ہے، کہ مطلب کوئی راستہ نہیں، دو ہی کام کرنے، دونوں ہی شر ہیں، اب کون سا شر انجام دیں۔ جبلا مفتی جعفر صاحب کے پاس جب فضل الرحمان کے والد گئے، اس میں کوئی 9 ستارہ پتہ نہیں کتنے ستارہ کوئی پارٹی بنی تھی بھٹو کے خلاف، تو کہا آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب ظاہر مولوی سب سے پہلے مولوی کے پاس جاتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ جبلا مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ میرے سامنے 2 بیماریاں ہیں، بھٹو بھی بیماری ہے، تم بھی بیماری ہو، تم بڑی بیماری ہو، بھٹو چھوٹی بیماری ہے، تو میں چھوٹی بیماری کا ساتھ دوں گا، وجوہات بھی بتائیں۔ تو کبھی کبھی بندہ 2 شر میں پھنس جاتا ہے، کون سا کام انجام، وہاں بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کون سا کام، کبھی کبھی 2 خیر میں پھنس جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں جب میں لبنان گیا ایک اخلاقی کتاب ملی اور ایک ایسی حدیث جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی، وہ حدیث کتب اخلاقی پہ کام کر رہے تھے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے حربے کون کون سے ہوتے ہیں۔ کہ ایک حربہ شیطان کا ایسا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لعین اس راستے بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمیشہ سنا شراب سے گمراہ کرے گا، گناہ سے گمراہ کرے گا، فتنے سے گمراہ کرے گا، فسق و فجور سے گمراہ کرے گا، جھوٹ بول کے گمراہ کرے گا، غیبت کروا کے گمراہ کرے گا۔ لیکن عجیب میں نے حدیث پڑھی، فرمایا من طاعۃ الی طاعۃ، اس کا گمراہ کرنے کا ایک حربہ یہ ہے کہ یہ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑا کر مومن کو گمراہ کرتا ہے۔ اب ایک مولا کا خالص عزادار ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو علیاذ باللہ شراب نہیں پیتا، جو بدکاری میں نہیں پڑتا، اب شیطان اس کو کیسے گمراہ کرے گا؟ عاشق امیر المومنین، عاشق مجلس، عاشق ماتم، عاشق عزا، کہ پورے محلے کو پتا ہے کہ جناب گناہ نہیں کرتا، یہ تو عاشق امام حسین ہے،
اسے کیسے گمراہ کرے گا؟ کہ من طاعت الی طاعہ، ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑائے گا. کیسے؟ مثال دے رہا ہوں، واضح مثال جس پہ پنجاب میں بہت بڑا فتنہ، کراچی والے پھر بھی صاحب بصیرت ہیں، ہمارے انٹیریئر سندھ میں بھی بڑے مسئلے ہیں اس مسئلے پہ. مجلس سننا عبادت، نماز پڑھنا عبادت. اب کہا کہ جناب یہ بتائیے مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ کہ مجلس ہو رہی ہے مولانا اذان زور کا، نہیں مجلس کو نہیں روکنا، نماز کو حسین نے بچایا تھا. دو دھڑے بن گئے. اب دونوں عبادتیں ہیں نا، مجلس میں بھی آؤ گے عبادت، نماز بھی پڑھو گے عبادت. کا 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی تو کیا بات ہوئی؟ پڑھ تو رہے ہیں، چھوڑ تھوڑی رہے ہیں. بعض تو اور آگے بڑھ گئے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہی مجلس ہی ہماری نماز ہے. مومن کی نماز مجلس ہے. ایک طرف عزا امام حسین ہے. یہ پاکستان کے کسی شہر کا واقعہ تھا، میں نے وہاں پڑھا تھا کہ اذان علی اکبر کے بعد مثلا زنجیر زنی ہوتی ہے بعض جگہوں پہ، حالانکہ اذان کے بعد نماز ہونی چاہیے. میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا اذان کے بعد زنجیر زنی کرو گے، خون نکلے گا، پھر خود کو پاک کب کرو گے؟ نماز جا کب پڑھو گے؟ مولانا گھر جاتے جاتے سورج نکل آ جاتا ہے. ایک عبادت کو دوسری عبادت سے لڑاتا ہے. مومن کو پتہ ہی نہیں کہ واقعا میں نے اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے. دونوں عبادتیں ہیں، لیکن اس وقت میرے لیے کون سی عبادت اہم اور مہم ہے؟ خشک متقی نہ بنو، خشک شیعہ نہ بنو. یہ مکتب تر ہے. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعا میں نے سب سے پہلے دوڑ کے کس چیز کی طرف جانا ہے. یہ سارے انہیں اس وقت خیر افضل کون ہے؟ دونوں خیر ہیں، لیکن پہلے میں نے کس خیر کو انجام دینا ہے. یہ وہ بصیرت ہے مکتب اہل بیت کی کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ واقعا اس وقت میرے معصوم نے کیا کیا. کہ نماز شب کے لیے امام زین العابدین فرمائے کہ آدھی رات کا وقت ہے، پھوپھی اماں وضو کرتی ہیں اور وضو کرنے کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. اور پوچھا کہ پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ کہ سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، بدن میں طاقت نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. یہ سن رہا ہے کہ جناب سعید نے 17 تیر کھائے. کس کو بچانے کے لیے؟ نماز حسین کو بچانے کے لیے. مولا بولتے ہیں نا سعید آپ کی جان زیادہ افضل ہے، نماز چھوٹ جائے تو کیا ہوا؟ کیونکہ یہی الزام اہل شام لگا رہے تھے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا. ان کو دکھایا کہ اصحاب تیر کھا رہے ہیں پر میں نے نماز کو چھوڑا نہیں. اس الزام کو دور کرنے کے لیے میرے عزیز بچوں کے لیے اور آسان کر دو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے 2 طاعت کیا ہوتی ہیں. ایک مومن ہے ڈیلی نماز صبح پڑھنے کے بعد اسے زیارت عاشورہ پڑھنے کی عادت ہے، پڑھتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، 20 منٹ لگ جاتے ہیں. کسی کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے مر بھی جاؤں یہ چیز میں نہیں چھوڑتا. اچھا اب آپ نے شروع کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. بیٹے نے دروازہ کھولا، جی کہ والد صاحب گھر پر ہیں؟ کہ جی ہیں. کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، والدہ کو اٹیک آ گیا ہے، جلدی ہاسپٹل لے جانا ہے، والد کو کہیے گاڑی نکالتے ہیں. یہ گئے ابا حضور کے پاس کہ بھائی ہمسائے کی والدہ کو اٹیک ہوا ہے، جلدی گاڑی نکالیے. کہا بیٹا میں پہلے زیارت عاشورہ پڑھوں گا. اس وقت کسی مومن کی مدد کرنا اہم ہے زیارت عاشورہ سے. آپ نماز پڑھ رہے ہو کہ اللہ اکبر، اب جیسے اللہ اکبر کیا سامنے ایک بچہ ہے اوپر اسکول پڑھا ہے وہ گر رہا ہے. اب بندہ سوچے نماز توڑوں بچے کو بچاؤں. اس وقت بہتر ہے کہ مولانا ہم تو بڑے متقی ہیں، زندگی گزر گئی، کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا، زندگی گزر گئی، ہم نے ایسی تقوی اختیار کی ہوئی ہے. گلستان جوہر میں چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی اور یہاں کے ہلکی سی بارش میں آدھا سیلاب آ جاتا ہے. گٹر کے ڈھکن ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں،
اور آپ چل رہے تھے، اچانک کوئی خاتون نیچے جا رہی تھی، کہ نہیں مولانا صاحب نامحرم کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، مرتی ہے تو مر جائے۔ اب دو مسئلے نا، نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام، کسی کی جان بچانا واجب، دونوں عبادتیں ہیں۔ اس وقت میں نے کون سا خیر انجام دینا ہے، یہ حکمت ہے۔ اے حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا تزکیہ کرو، ان کو تعلیم کتاب دو، اور آخر میں ان کو حکمت بھی دو۔ اب معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں، تزکیہ ہے علم نہیں، علم ہے حکمت نہیں۔ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں پھر یہ کمپلیٹ مومن پھر بنے گا سلمان فارسی، پھر بنے گا حبیب ابن مظاہر، جسے پتا ہے کہ میں نے کب کون سا کام انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔